دنیا کے ہر ملک کی طرح پاکستان میں رہنے والے غیر ملکی جو ہیں ان کو بھی اپنی قانونی دستاویزات 31 اکتوبر تک پوری کرنا ہوں گی، اور یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ان کے خلاف ایکشن شروع ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے انلیگل فارن نیشنلز کو 1 نومبر کے بعد یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے، جو کسی ڈاکومنٹ کے بغیر ہیں، اور جن کے پاس پاکستان کی رہائش کے لیے کوئی قانونی دستاویز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان کی بے دخلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا 1 نومبر سے، اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن میں اب کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی، یعنی 31 نومبر کے بعد کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کارروائی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور حکومت پنجاب نے مختلف محکموں کے اشتراک سے ایک جامع حکمت عملی تیار کر لی ہے، جس پر 1 نومبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ ویلڈ پاسپورٹ اور ویلڈ ویزا رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کارروائی کا مقصد کسی مخصوص گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا مخصوص ملک کے افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور بغیر دستاویزات کے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد پاکستان میں قیام پذیر غیر ملکیوں کو ایک بار کے لیے ایگزٹ پرمٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ پاکستانی سرحد عبور کر سکیں، لیکن پاکستان نہ چھوڑنے کی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف فارنرز ایکٹ 1946 کے تحت کارروائی ہوگی، انہیں متعلقہ ملک بھجوا دیا جائے گا۔ ویسے بھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قرارداد نمبر ریزولوشن نمبر 1373 جو ہے وہ تمام ممالک کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں ملوث افراد کو پناہ نہ دیں۔ جو فنانسنگ کر رہے ہیں دہشت گردی کی یا دہشت گردی میں سہولت کار بن رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی آپ پناہ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس برس جو 24 سوئسائڈ بومبنگز ہوئی ہیں، خودکش حملے، ان میں سے 14 جو ہیں وہ افغان نیشنلز تھے جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں پاکستان میں جو ٹربل کریٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ایک ڈیش بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے جہاں ایسے تمام لوگوں کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی کارروائیوں میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ایکشن آلریڈی شروع کر دیا گیا، ان کی لسٹیں بنا کے ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ اب آپ کوئی کوشچن وغیرہ کرنا چاہیں؟ میر صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ شہر لاہور میں ٹوٹل کتنی افغان بستیاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ یہ وہ افغانی ہیں جو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث رہے ہیں اور اسمگلنگ کا کاروبار بھی کرتے رہے ہیں۔ تو ان کا جو ایکشن پلان ہے کیا وہ 31 تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ افغانیوں کے خلاف ایکشن نہیں ہے، میں نے ٹرم یوز کیا انلیگل فارن نیشنلز، اس میں افغان بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ جو فارن نیشنلز پاکستان میں ہیں وہ اسمگلنگ میں اور بارڈر کے راستے وہ ڈالرز ہوں یا کھانے پینے کی اشیاء ہوں، دوسری چیزیں ہوں، الیکٹرانکس ہوں، کپڑا ہو، وہ اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ لیکن جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو اب ریگولیٹ کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے ڈالر بھی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اس کا ریٹ، تو یہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اس حوالے سے۔ ایک منٹ سے
یہ بتائیے گا کہ اصل ایشو افغان نیشنل ہے یہاں پر جو اسلام آباد سے بھی باتیں چل رہی ہیں. پنجاب کی حد تک جو فگر آئی ہے اسلام آباد سے وہ تقریباً 9 لاکھ ایسے افغانی ہیں جن کے پاس یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. 9 لاکھ جن پہ کچھ ٹیمپریری ہے کچھ ریگولر ہے. یہاں اوور آل آپ کی گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ڈیٹا مرتب کیا ہوگا کہ پشاور اور کراچی کے بعد تیسرا بڑا مرکز پنجاب ہے افغانیوں کا. کتنے تو لوگ ایسے ہیں جو ٹینٹیو میجر کو کہ 10 لاکھ ہیں 20 لاکھ ہیں. نہیں، جو پنجاب میں ہیں عارضی طور پر رہائش پذیر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,000 64,000. 1,64,000 ان میں زیادہ تر بلکہ میجورٹی یہ افغانس کی میں بات کر رہا ہوں. جو 14 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان میں سے 1,64,000 جو ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں وہ ہیں یہ. اور انلیگل کا تو آپ کا اسٹیمیشن ہو کوئی؟ اس وقت ساری لسٹیں بن رہی ہیں اور جب کارروائی شروع ہوگی تب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اب تک کتنے لوگ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے لوگ والنٹریلی گئے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا، انٹرنیشنل کنونشن کی سیکشن 8 ہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو غیر ملکی کو وہ الیگل بھی ہو اس کو اگر آپ نے ڈیپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ایک اپیل کا فورم پرووائڈ کرنا ہے. ایسا کوئی سسٹم کوئی نہیں، وہ مہاجرین کے لیے ہے. جو انلیگل فارن نیشنلز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ان کو ہم ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. ان کو یہ سہولت بھی دے دی ہے کہ وہ 31 اکتوبر کی رات 12 بجے سے پہلے تک اپنے اپنے ممالک کے بارڈر جو ہیں پاکستان سے کراس کر کے ادھر نکل جائیں. میر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا اقدامات آپ کر رہے ہیں معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کو یہ سارے انلیگل ریزیڈنٹ اور جو اسمگلنگ میں انوالو ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے کسی نہ کسی سطح پہ، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اگر اسمگلنگ اسی طرح چلتی ہے، شالوی میں ویسے ہی سامان ملتا ہے بکتا ہے یا کوئی فائنانسنگ میں انوالو ہوتا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کیا اسٹیپ کرے گی؟ کس کو ذمہ دار کرانا؟ نہیں، یہ تو آپ ہپوتھیٹیکل بات کریں. جب ہوگا تب دیکھیں گے نا. ابھی تو ایسا کچھ نہیں. میر صاحب پروف آف رجسٹریشن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ ہے کیا. فار ایگزامپل ایک غیر ملکی ہے اور وہ غیر قانونی کاروباری چیزوں میں ملوث ہے تو پروف آف رجسٹریشن وہ رکھتا ہے. میں پروف آف رجسٹریشن رکھتا ہوں. آپ کون سی کارروائی کریں گے پروف آف رجسٹریشن کے اوپر جو انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے؟ نہیں، یہ ہے بنیادی طور پہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ جو ہے یہ نادرا ایشو کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جو جنہیں ہم ریفوجیز کہتے ہیں اور یہ ان کے سارے کوائف دیکھ کے ان کا کریکٹر ان کے معاملات دیکھ کے جاری ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے حالات سازگار ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے. یہ اس لیے عارضی رہائش کا ایک ڈاکومنٹ ہے. ایگزسٹ کیا ہے اس فیصلے پہ افغان گورنمنٹ نے رجسٹ کیا تھا شروع میں. اب کیا پوزیشن ہے؟ یہ کس طرف جائیں گے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ افغانستان میں اگر جا کے پاکستانی اس طرح رہیں گے تو انہیں تو اجازت ہی نہ وہ دیں گے. تو یہ انلیگل فارن نیشنلز کسی بھی ملک کے ہوں وہ ڈاکومنٹس کے بغیر اگر رہ رہے ہیں یا ان کا ویلڈ ویزا نہیں ہے تو انہیں جانا ہوگا. میر صاحب یہ بتا دیں کہ غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم اور یقیناً عرصے سے مقیم ہے پاکستان، تو کوئی ادارہ نہیں تھا جو ان غیر ملکیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے پہلے موجود ہو، ان کو روکتا، ان کو پکڑتا، اتنی تعداد نہ بڑھتی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کو کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے جب ادھر وار افغانستان میں ہوئی تو پاکستان نے تو ویلکم کیا تھا ان لوگوں کا. اب جب ادھر حالات بہتر ہو گئے تو یہ واپس نہیں گئے. تو پھر جب پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تو یہ فیصلہ کیا گیا. ظاہر ہے ماضی تو ماضی ہے. آج کی بات کریں تو ایکشن شروع ہے. یہ جن کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں یہ تو 9 مئی کے واقعات میں بھی یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں جو کہ ثبوت پڑے ہیں ایجنسیز کے پاس. تو ان کو جو جن میں سے کچھ میں پھر بتا رہا ہوں یہ انلیگل فارن نیشنلز کے حوالے سے آپریشن ہے، کسی خاص کمیونٹی کے حوالے سے.
جن کے ویزا ایکسپائرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی ہو اس کو رینیو کروانا پڑے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ پورے پنجاب کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پاکستان کی کوئی واضح پالیسی دکھائی نہیں دے گی جیسے ایران کی ہے؟ بھیا میں پنجاب گورنمنٹ کا ترجمان ہوں, یہ سوال وفاقی حکومت سے آپ کو ہونا چاہیے. جیسا پنجاب میں جو مریض علاج معالجے کے لیے آتے ہیں وہ غیر ملکی ہیں, چاہے وہ افغان ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس ویلڈ نہیں رہے, اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی دے گی, وہ اپلائی کریں گے یا ان کا علاج معالجہ جاری رہنے کی صورت قائم رہے گی؟ فورن انلیگل نیشنل جو بھی ہے اسے 31 اکتوبر تک یا تو خود کو لیگل کروا لے ورنہ اسے جانا ہوگا. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ تقریباً 2 ہفتوں سے جو اساتذہ ہیں ان کا مظاہرے کا سلسلہ ہے, 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ رہا کرنے کا حکم دے چکی ہے, پولیس دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے, تو اساتذہ پر گجرانوالہ میں دہشت گردی کا بھی پرچہ جو ہے وہ درج کیا گیا. تو پنجاب حکومت کیوں جو ڈنڈے کی جو پالیسی ہے وہ اپنائے ہوئے ہے, کیوں مذاکرات نہیں ہوتے, ان سے بیٹھ کے کیوں نہیں بات چیت کر رہی؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں, اساتذہ جو سڑکوں پر ہیں, تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہے. جو بات اساتذہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہڑتالیں اور مظاہرے کرنے کی کوشش کر رہے لیکن میر صاحب اس میں جو ہیں. مجھے سوال کا جواب دینے دیں یار, میں بتا رہا ہوں, سوال کا جواب دینے دیں. نہ تو حکومت پنجاب نے کسی سرکاری ادارے کو کسی پرائیویٹ ادارے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے, نہ ہی سرکاری اسکولوں میں سے کسی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک مفروضہ ہے جو ایک ٹویٹ سے شروع ہوا تھا, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. تو اس مفروضے کی بنیاد پر ہڑتالیں اور مظاہرے جو ہیں ان کا کوئی جواز بنتا ہے. سب اس میں جو ایسوسیشن جو بلیک میل کرتی ہیں حکومتوں کو, سرکاری ملازمین کی ایسوسیشن ہے وہ تو اپنے اپنے مفاداتی خاطر بھی ہڑتالیں کروا رہی ہیں. یہ سوال تو نہیں ہے بھیا, یہ تو تبصرہ ہے. نہیں آپ بتا رہے ہیں. میرا خیال سوال ختم ہو گیا آپ لوگوں. بس یہ ہے کہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, سیکورٹی کی ضرورت ہوگی, سیکورٹی پلان کیا جاری کیا گیا ہے؟ کون سا ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ سابق پرائم منسٹر لاہور میں بڑا لیڈر ہے کا, جیسے بھی حالات میں سیکورٹی درکار ہوگی. ہاں سیکورٹی ہے جی, فارمر پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اسے سیکورٹی ملتی ہے, خان صاحب کو ملتی تھی, میاں صاحب کو مل رہی ہے, اور وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے سیکورٹی اہلکار موجود ہیں جو مینار پاکستان ان کو کارڈن کریں گے اور جلسہ کریں گے. اچھا سر, یہ پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ یہ بتا دیا, یہی ہم نے, وہ آ رہے ہیں اور وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں, جلسے کی ان کو اجازت ہے اور ان کو سیکورٹی دی جائے گی. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.